آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا ہے کہ ماہ شوال کے اندر 6 نفل روزے رکھے جائیں تو ان کا ثواب صائم الدہر ہونے کے برابر ملتا ہے۔ اللہ پاک نے ماہ رمضان شریف ہمیں عطا فرمایا، اس میں جو رحمتیں، برکتیں، بخششیں نازل ہوئیں ہم نے اپنے دامن میں سمیٹیں۔ وہ ماہ مبارک ہم سے الوداع ہو گیا۔ یوم الفطر، عید الفطر، خوشیوں کا دن ہم نے گزارا، اور اب ماہ شوال کا آغاز ہو گیا ہے یوم الفطر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی نفل روزے رکھنے کی ہمیں تعلیم بھی عطا فرمائی اور اپنے عمل سے بھی ترغیب عطا فرمائی، کیونکہ روزہ اللہ کے ہاں بہت عظیم عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ میری رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اس کی جزا اور بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر روزے داروں کے اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی عصمت و پارسائی کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار فرما رکھا ہے۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں نفلی روزہ کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک بندہ مومن ایک نفل روزہ رکھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتا ہے اس شخص کے لیے۔ وہ درخت، اس کا پھل انار سے ذرا چھوٹا اور سیب سے تھوڑا بڑا ہوگا، اور شہد کی طرح خوش ذائقہ، میٹھا اور شیریں ہوگا۔ تو بروز قیامت اسی پھل کو نفلی روزے داروں کو کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ طبرانی میں حدیث پاک ہے کہ ایک نفلی روزہ رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے نفل روزہ رکھنا اس کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی دینی فوائد ہمیں اس عبادت سے حاصل ہوتے ہیں۔ تقوی و طہارت کا جذبہ ملتا ہے، ہمارے اندر یقین اور ایمان میں برکت پیدا ہوتی ہے، یقین محکم ہوتا ہے، اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے، شیطان کے وار سے بچنے کی ڈھال ہے، جنت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جہنم سے نجات پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے دنیوی فوائد سے بھی روزہ ایک بھرپور عبادت ہے۔ اس سے انسان فضولیات سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کا فضولیات میں اپنا مال خرچ ہونا، دولت خرچ ہونے سے بچتا ہے، اس کا فضول ٹائم اور وقت صرف ہونے سے بچتا ہے، وقت کی بچت، مال کی بچت، اس کا معدہ، جسم اور صحت انسانی میں بہت ساری
اچھائیاں اور فائدے سامنے آتے ہیں اور انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، معدہ کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ دنیا و آخرت میں اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے سرور کائنات فخر دو عالم رحمت للعالمین علیہ التحیۃ والتسلیم آقا نے ہمیں اپنا عمل بھی ہمارے سامنے رکھا اور تعلیم بھی دی کہ نفل روزہ کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ہفتے کے اندر کم از کم ایک روزہ، سوموار کا روزہ ضرور رکھا، اور پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ میں اس دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اسی دن میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن میرے اوپر وحی کا اترنا، قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ پھر ہر مہینے کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن روزہ رکھتے رہے۔ ایام بید، چاند کی تاریخیں 13، 14 اور 15 کی تاریخیں جو ہیں، ان راتوں کو ایام بید کہا جاتا ہے، روشن راتیں، کیونکہ ان راتوں میں چاند کی روشنی جوبن پر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چاند ماہ کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کو روزہ رکھتے ہیں، اور ارشاد فرمایا اس طرح کرنا کالا ہوا کا حیات الدہر، یہ ایسے ہی ہے جس طرح زمانہ بھر انسان نے روزہ رکھا۔ ہر مہینے 3 روزے رکھنا گویا کہ صائم الدہر ہونے کے مترادف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینہ میں 3 دن خود بھی روزہ رکھا، تعلیم بھی دی۔ اسی طرح پھر عاشورہ محرم کا روزہ، ماہ شعبان میں روزہ، ماہ ذی الحج میں روزے، یہ مختلف احوال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی دکھایا اور ہمیں تعلیم بھی دی۔ اسی طرح ماہ رمضان گزرنے کے بعد ماہ شوال آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر 6 روزے ماہ شوال میں بھی رکھ لیے تو اس کا عمل یوں ہے کہ گویا اس نے سارا سال روزے رکھے، سارا زمانہ روزے رکھے، وہ گویا کہ صائم الدہر بن گیا۔ احباب ذیشان، یہ صائم الدہر یا سال بھر روزہ رکھنا کیسے ہو گیا؟ دیکھیے، اللہ نے اجر و ثواب دینے کا ایک اصول امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح گویا کہ جس وقت ہم ماہ رمضان کے 30 دن اور 6 یہ ملائیں 36 دن ہو گئے، ان کو 10 سے ضرب دیتے ہیں تو حاصل ضرب 360 بنتا ہے، جو ایک سال کے دن ہیں۔ گویا اس طرح وہ بندہ پورا سال روزہ رکھنے والا شمار ہو گیا۔ تو ان روزوں کو رکھنے کے لیے کوئی شرط، کوئی قید نہیں ہے۔ پورا مہینہ شوال کے اندر کسی دن بھی، کسی طرح بھی یہ 6 روزے مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس اجر عظیم کا مستحق بننے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔